میرے بھائیوں، ہمارے ذہن میں بعض اوقات بالکنایا یا بالتصریح یہ سوال ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے کہ آخر کیوں لوگ ہر وقت مولویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لال مسجد سے پہن کے برقع بھاگ جانا، مولانا مولانا، ڈوب کر تم چلو بھر پانی میں مر جانا، مولانا مولانا۔ لوگ اس ابہام میں کیوں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ نظام جو مولویوں نے کھڑا کیا ہے یہ فرنگیوں کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہے؟ کمال کر نہیں ہے، نہیں سم تھنگ مسنگ، ہمیں کوئی اور ڈوز کو ٹیکہ ہی اور تھا۔ میرے بھائیوں، تمام مولوی حضرات کو ایک ہی معیار پر جانچنا، ان کی پڑتال کرنا اور ایک ہی اصلی اصول بنا کر ان کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا کس حد تک صحیح ہوگا؟ اس طرح کے رویے معاشرے میں اضطراب اور اضطراری کی کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ لوگ علمی ذوف کی وجہ سے تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس گئے تو استغاثہ اور استفہام کے لیے آخر کس کے پاس جائیں گے؟ ایسے میں راہ اعتدال پر قائم رہنا نحیف انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام حادثہ ہے جس مقام کے بعد انسان تشدد کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ اور دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے ان بارش بزرگوں کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا رب، ہر شے مان لیا اور ان کی غلطیوں اور بدعقیدگیوں سے اپنی آنکھیں میچ کر گمراہی کی راہ کو گلے لگا لیا۔ جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے، حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے، جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ یہ پیران پیر، سبحان اللہ، دستگیر۔ اور دوسری جانب ایسے احباب بھی آئے جو اپنے نقطہ نظر پر ڈٹے رہے۔ مسلمانوں کی چاہے معاشی بدحالی ہو یا اخلاقی، علمی گراوٹ ہو یا دینی، یا پھر فنون لطیفہ اور سائنس میں پیچھے رہنا ہو، یہ تمام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے میں مولویوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ افسوسناک سر۔ اچھا، نیٹ پہ فحش مواد سرچ کرنے میں پہلا نمبر ہے اس ملک کا۔ شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ نماز روزے کو بہانے بنا کے کام نہیں کرنا۔ اب جیلوں میں چرس کی بنی ہوئی تسبیحاں، حج بیچ رہے آپ، حاجی بیچنے والے لوگ، کس منہ سے کہتے ہو؟ گندی گلیاں۔ اب ذرا اس مسئلے کو دقیق نظری سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس امت نے میرے بھائیوں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، جنگ و جدل اور غریب الوطنی دیکھی ہے، طرح طرح کے مظالم سہے ہیں۔ جہاں راشدین نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، وہیں مغلوب اور محکوم ہو کر رہی یہی امت۔ مکلا کا جتنے بھی جا رہا تھا مسلمان وہ رام رام بولنے میں کیا ہے؟ جے شری رام بول، جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام بول، جے شری رام بولنے میں کیا ہے؟ بولنا پڑے گا۔ تم نے ہمارے گاؤں میں کس کو اجازت دی؟ تم نے گاؤں میں کچھ نہیں دی، بول جے شری رام، جے شری رام بول دو اور جاؤ، جے شری رام۔ میری بات سن، جے شری رام۔ انہوں نے مظالم سہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے رہے، بعد جماعت نماز ادا کرنے کو ترستے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں پرویزیوں اور گوھر شاہیوں نے اپنا نشانہ بنایا، جنہیں مغل بادشاہوں نے اپنی بدعقیدگیوں اور فتاوی عالمگیریہ جیسی کتابوں سے اپنا نوکر بنانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ ہیں جو قادیانیوں کے ہاتھ چڑھے بیچارے۔ تو یہ لوگ 5 وقت کی نماز کو ترس جاتے تھے۔ علمی طور پر ترقی کرنا تو محال تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب مغل بادشاہوں نے اپنے مرضی کے دین کی تبلیغ اور ترویج شروع کر دی تھی۔ اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا۔ اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی
جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے۔ مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے۔ دین الہی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا، رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا۔ تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا۔ اللہ تو سب کا ایک ہے، وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، بس اس کو مانو، اس کو پوجو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کا قرب حاصل کرو، باقی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی۔ شاہوں کے خود ساختہ دین سے بچایا اور ان کے عقیدوں کی حفاظت کی۔ گلی محلوں میں اپنی مدد آپ کے تحت اصلاحی سینٹرز بنائے، جہاں پر لوگ جا کر اپنے مسائل اہل علم حضرات سے پوچھا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی بات ان کے سننے میں آتی یا معاشرے میں کوئی نئی بدعت پنپتی تو وہ انہی مولوی حضرات کے پاس جاتے جو سنت کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سنت کا عام کیا، معاشرے کو بے روی سے بچانے کے لیے قید و بند کی صحبتیں جھیلیں، لیکن اف تک نہ کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت اور مشقت کی وجہ سے قرآن برصغیر پاک و ہند میں ہر زبان میں عام ہوا۔ بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اصول کی کتابیں، منہج اور عقائد کی کتابوں کو عام کیا گیا۔ یعنی عام مسلمان اور علم کے درمیان اگر کوئی طبقہ جس نے پل کا کام کیا تو وہ یہی علماء حضرات تھے، یہی مولوی حضرات تھے۔ میرے بھائیو، تمام اہل علم حضرات اس بات سے باخبر ہیں کہ گمراہی اور ضلالت کا آغاز ہمیشہ عقیدت کی انتہا سے ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا۔ میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں، اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا جو باقی مذاہب کے ماننے والوں کی گمراہی کا سبب بنا، اور لوگوں نے دین مولویوں کے حوالے کر دیا۔ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکیے، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ اب چونکہ انہوں نے ان کے حوالے کر دیا تھا تو اب ان کی ہر بات کو من و عین قبول کرنا شروع کر دیا، تسلیم کرنا شروع کر دیا، اور انہی کی بات کو حرف آخر جاننا شروع کر دیا۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ خود دین سیکھنے اور اسے آگے پہنچانے کی بجائے بس مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا اور دنیا کے کاموں میں لگ گئے۔ وہ مدارس اور اصلاحی سینٹر جو محض وقت کی ضرورت کے تحت بنائے گئے تھے انہیں مستقل اداروں کی شکل دے دی گئی اور ان کی شاخیں بنا کر اپنے اپنے مرضی کی علماء کی تبلیغ شروع کر دی گئی۔ جو اصلاحی سینٹر محض دین کی اصلاح کے لیے بنائے گئے تھے وہ لوگوں کی سستی اور کام چوری کی وجہ سے فرقوں اور مسالک کی اماجگاہ بن کر رہ گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے علماء پڑھ کر نکل رہے تھے۔ جہاں دو مولویوں کے درمیان اختلاف ہوا وہاں دو مولویوں نے اپنے سینٹر بنائے اور اپنی شاخیں بنائی اور اپنے لوگ بنائے اور اپنا مسلک اور اپنا فرقہ اور اپنی باتیں پھیلانی شروع کر دی، اور قرآن اور حدیث کا منہج پیچھے رہ گیا۔ کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس، غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم
بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند. تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے. اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئیں مدارس کے اندر. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. اس سے معاشرے میں تکفیر کی فضا قائم ہوئی، اور لوگ چونکہ اپنے اپنے مولویوں پر اندھا اعتبار کرتے تھے، تقلید کرتے تھے، ان کی ہر بات کو منو قبول کرتے تھے، اور انہوں نے تقلید کی رسی کو، پٹے کو اپنے گلے میں ایک عقیدت کا ہار سمجھ کے پہننا شروع کر دیا. قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا ماننے والا نہ ہو. کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو کافر اور مرتد مانا ہے. اور ان لوگوں نے اس تکفیر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے، ان کے ساتھ مناسب رکھنے، ان کے ساتھ مذہبی رسومات کو منانے پر خود کو حرام کر دیا. تو میرے بھائیو، یہاں تک ہمیں یہ معاملہ سمجھ آیا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ ہمارے درمیان کب اور کیسے پن پہ. مولوی حضرات ہونا کوئی بری بات نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. یہ علم حضرات ہیں، یہ علماء ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہیں. قال اللہ و قال رسول کی بات کرتے ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے مشقتیں جھیلتے ہیں تاکہ ہمارے تک دین منوین پہنچے. یہ لوگ صبح سخت سردی میں فجر کی اذان دیتے ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہماری مسجدوں میں ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے والا نہ ہو. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے لوگوں میں سے کوئی بندہ جنازہ پڑھانے کے لیے نہ ہو. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو میرے بھائیوں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی شخص موجود نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں، آج ہمیں اس ڈگر پر، گمراہی کے اس نہج پر پہنچانے والے بھی یہی مولوی حضرات ہیں، جنہوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا، جنہوں نے ہمیں حدیث سے دور کیا، جنہوں نے ہمیں قال اللہ و قال الرسول سے دور کیا، جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات سے دور کیا، اور اپنے مسلک کی پڑھائی پڑھاتے رہے، اپنے فرقے کی باتیں پڑھاتے رہے. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا، اپنے فرقے کی باتیں پڑھاتے رہے جس مقصد کے لیے بھی بنا ہو. لیکن اب یہ معاملہ تمام کا تمام گمراہی کی طرف چل نکلا ہے. ہر مسلک اپنے سوا تمام کو کافر کہتا ہے. ہر مسلک اپنے علاوہ تمام کے پیچھے نماز کو ناقص کہتا ہے. ہر مسلک دوسرے مسلک کے ساتھ قربانی میں حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا. تو میرے بھائیوں، اس سے نکلنے کا صرف ایک واحد راستہ قرآن ہے. اس سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو تھام لو، اس قرآن کو تھام لو، اس قرآن کو تھام لو. یہ اللہ کی رسی ہے. یہ پہلی ہے. اینٹیں مضبوط ہو جائیں. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے. سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے اس میں. بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت، بڑا مجمع.
اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا ہے؟ تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا، ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں آج اگر ہمیں نکلنا ہے تو آج ہمیں ان مولوی حضرات، یہ جو رانگ نمبرز ہیں، جو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں صرف اپنے مسالک کی پروموشن کرنے کے لیے، اپنے برانڈز کی پروموشن کرنے کے لیے، ان کا رد کرنا ہے، ان کو نہ کرنا ہے۔ سے نو ٹو مولویزم۔ ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم خلاف ہیں اس نظام مولویت کے جس نے عام انسان کو قرآن نہیں پڑھنے دیا، جس نے عام انسان کو قرآن اور حدیث سے دور رکھا، منہج اہل بیت سے دور رکھا، منہج صحابہ سے دور رکھا، سلف صالحین سے دور رکھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور قیامت والے روز ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا کرے، اہل بیت کی عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رافضیوں اور ناصبیوں سے دور رکھے۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔